بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج یہاں سے جو بحث چل رہی ہے وہ ہے سکوک یعنی اسلامک بانڈز کی۔ ایک ہے جو ہمارے یہاں عام بینکوں میں چلتا ہے یا عام معاشرے میں چلتا ہے، جس کو بانڈز بولتے ہیں۔ بانڈز میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قرضہ دیتا ہے اور قرضہ لینے والا اس پر ایک پرچہ لکھ کر دے دیتا ہے، یا پرچہ دینے والا ہی کبھی کبھی لکھ دیتا ہے کہ فلاں آدمی میرا اتنا مقروض ہے، اور لینے والا یہ لکھ دیتا ہے کہ میں اتنے کا مقروض ہوں فلاں آدمی کا، اور پھر اس کو بیچا جاتا ہے کم قیمت میں یا زیادہ قیمت میں۔ مثلا کسی آدمی کو 1 لاکھ روپیہ دیا، تو وہ بانڈز جاری کرتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ روپیہ ان کو دیا ہے، میرے 1 لاکھ روپیہ مقروض ہیں۔ اب وہ کسی آدمی کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، تو وہ کہتا ہے کہ آپ یہ بانڈز لے لیجئے اور ان سے پیسہ وصول کر لیجئے گا، اور آپ ہم کو 1,10,000 روپے دے دیجئے گا بعد میں۔ تو اس طریقے سے بانڈز کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس میں روپے کی خریداری روپے کے ذریعے سے ہوتی ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اسلامک سکوک جو ہوتے ہیں یا اسلامک بانڈز جو ہوتے ہیں، بانڈز کا مطلب یہ ہوتا ہے قرض کی دستاویز ہوتی ہے، قرض کی دستاویز ہوتی ہے، اسی کو بانڈز بولتے ہیں۔ اسی کو سکوک بھی بولتے ہیں عربی میں، سک کی جمع سکوک، یعنی چیک کے معنی میں اصل استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بانڈز کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں سندات اسلامیہ بھی بولتے ہیں اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو بھی قرض کی جو دستاویز جاری کی جاتی ہے، اس کو سکوک بھی کہتے ہیں، سندات بھی کہتے ہیں، اسلامک بانڈز بھی کہتے ہیں۔ ابھی دونوں کے درمیان فرق بھی آگے آئے گا۔ سکوک اور جو ہمارے ہاں عام بانڈز جو پائے جاتے ہیں، اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو یہ سکوک کیا ہے، پہلے وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سکوک یعنی اسلامی باؤنڈ، جس کو آج کل سندات اسلامیہ بھی کہتے ہیں۔ عربی میں سندات اسلامیہ یا سکوک کہتے ہیں، انگریزی میں اسی کو اسلامک بانڈز بولتے ہیں۔ BOUND، باؤنڈ بھی پڑھ سکتے ہیں، بانڈ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو باؤنڈ پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو بانڈ پڑھتے ہیں۔ تو سکوک یا اسلامی باؤنڈ کو آج کل سندات اسلامیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دراصل کسی بھی شے یا اس کی منفعت میں متناسب اور مشاع حصے کی نمائندگی کرتا ہے، جو قابل فروخت ہوتا ہے، اور سکوک حاصل کرنے والا زیادہ قیمت میں بیچ کر اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ سکوک ربوی اموال کی نمائندگی نہ کرتے ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اصل ہوتا کیا ہے کہ اسلامی بینک جو ہے وہ قرضہ دے کر اس کی جو دستاویز جاری کرے گا، اس پر نفع نہیں لے سکتا ہے۔ تو اسلامک بینک یہ کرتا ہے کہ قرض دے کر نفع تو حاصل نہیں کرتا ہے، لیکن وہ اشیاء کی منفعت کی قیمت جوڑ کر، اور جو بھی اس کی قابل فروخت قیمت ہو سکتی ہے، اس پر نفع حاصل کرتا ہے۔ وہ اس کی مزید تفصیل نیچے خود آ رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ اسلامک بینک جب بانڈ جاری کرتا ہے، تو اس کے پیچھے صرف پیسہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اشیاء ہوتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ جو ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنل بینک ہوتے ہیں، وہ جب بانڈز جاری کرتے ہیں تو اس کے پیچھے صرف رقم ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، کوئی مال نہیں ہوتا ہے، کوئی شے نہیں ہوتی ہے۔ تو اسلامک بینک جب بانڈز جاری کرتا ہے، سکوک جاری کرتا ہے، تو وہ کسی شے کی بنیاد پر جاری کرتا ہے، جبکہ ٹریڈیشنل جو بینک ہوتے ہیں، روایتی جو بینک ہوتے ہیں، یہ جو سکوک جاری کرتے ہیں، سندات جاری کرتے ہیں، بانڈ جاری کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے کوئی شے نہیں ہوتی ہے، کوئی عین نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے پیچھے رقم ہوتی ہے، اور رقم پر پیسے لینا زیادہ یہ سود میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟
تو सुकूक समझ में आया कि सुकूक में दरअसल के जो उसके पीछे जो शय होती है, जो आइन होती है, उस पर मनफ़ाअत उस पे नफ़ा को जोड़कर और जो भी उसकी काबिल फ़रोख्त कीमत होती है उसको जोड़कर फिर नफ़ा मुतय्यन किया जाता है। इसलिए इस्लामिक बैंक जो सुकूक जारी करता है वो जायज़ और दुरुस्त है। जबकि ट्रेडिशनल जो बैंक होते हैं उनके पीछे कोई पैसा कोई माल नहीं होता है, कोई आयन नहीं होता है, कोई सामान नहीं होता है, बल्कि सिर्फ़ पैसा ही होता है। तो गोया पैसे की खरीद-ओ-फ़रोख्त पैसे के ज़रिए से होती है, इसलिए वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है? अभी नीचे सुकूक और बाउंड्स में फ़र्क पढ़ेंगे तो और आपको वाज़ेह होगा। देखिए, सुकूक और मुरव्वजा बाउंड्स में कम से कम 3 जिहतों से बुनियादी फ़र्क पाया जाता है। सुकूक और मुरव्वजा बाउंड्स में कम से कम 3 जिहतों से फ़र्क पाया जाता है। अलिफ, सुकूक में नफ़ा की ज़मानत नहीं होती। सुकूक में नफ़ा की ज़मानत नहीं होती कि आपको नफ़ा मिलेगा ही। आपने सुकूक खरीद लिए अगर इस्लामिक बैंक से, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको नफ़ा हासिल ही हो। क्यों? उसकी वजह जानते हैं क्या? उसकी वजह ये है कि आपने दरअसल उस आयन में हिस्सा लिया है जो उसके पीछे मौजूद है और उस आयन की कीमत घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है और वो अपनी हालत पर कायम भी रह सकती है। तो ज़ाहिर-सी बात है आपका नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है और ना नफ़ा ना नुकसान कुछ कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सुकूक में नफ़ा की ज़मानत नहीं होती। सुकूक हासिल करने वाला नुकसान से भी दो-चार हो सकता है, जबकि बाउंड्स में नफ़ा की ज़मानत होती है और बाउंड्स जारी करने वाला मुकर्ररा वक़्त में मुतय्यना नफ़ा देने का पाबंद होता है। तो ये बुनियादी फ़र्क होता है कि सुकूक में नफ़ा की ज़मानत नहीं होती है बल्कि नुकसान भी हो सकता है, जबकि बाउंड्स में नफ़ा की ज़मानत होती है और उसमें पैसा बढ़कर मिलना यकीनी होता है। नंबर 2, सुकूक, मुराबहा, मुज़ारबत, मुशारकत, इजारा और वकाला वग़ैरह किसी अक़्द शरई पर मबनी होता है। बाउंड्स की बुनियाद कर्ज पर होती है। मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पर सुकूक में जो होता है उसके पीछे कोई माल होता है, उसके पीछे कोई आयन होता है, उसके पीछे कोई सामान या कोई शय होती है, सिर्फ रकम नहीं होती है। जबकि जो ये बाउंड्स होते हैं, ये इनके पीछे सिर्फ रकम होती है, इतना पैसा दिया है, उससे बढ़कर पैसा मिलेगा। तो बाउंड्स की बुनियाद कर्ज पर होती है और उसमें कर्ज पर नफा हासिल किया जाता है। तो दो फर्क हो गए। पहला फर्क ये हुआ कि नफा सुकूक में जरूरी नहीं है, नुकसान भी हो सकता है, जबकि बाउंड्स में नफा का होना यकीनी होता है। दूसरा फर्क ये है कि सुकूक जो जारी होते हैं वो मुराबहा या मुजारबत या इजारा या मुशारकत या वकालत की बुनियाद पर जारी होते हैं और जो बाउंड्स होते हैं ये कर्ज की बुनियाद पर जारी होते हैं। नंबर 3, जीम, सुकूक उस प्रोजेक्ट के मुतनासिब हिस्से की नुमाइंदगी करता है। सुकूक क्या है? उस प्रोजेक्ट के मुतनासिब हिस्से की नुमाइंदगी करता है जिसका सरमाया उन सुकूक के पीछे है। जैसे मुशारका का रअसुल माल, मुज़ारबा का रअसुल माल, मुराबहा की मबी वगैरह। जबकि बाउंड्स कर्ज़ों में बाउंड के खरीदार के हिस्से की नुमाइंदगी करता है। तो ये जो सुकूक होते हैं, इसमें जब सुकूक जारी किए जाते हैं, तो उनके पीछे जो प्रोजेक्ट होता है, जो माल होता है, जो शय होती है, जो आयन होता है, वो सक सुकूक क्या होते हैं, उसके हिस्से की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो गोया कि इनके पीछे दरअसल ख़ास किस्म के मामलात होते हैं और वो मामलात आइन पर मबनी होते हैं। जबकि मुरव्वजा बैंकों से जो बाउंड्स जारी होते हैं, बाउंड्स के पीछे कर्ज़ा होता है, कोई शय नहीं होती है और जब कोई शय नहीं होती तो उसमें इस किस्म के उकूद भी नहीं पाए जाते हैं।
تو یہ دیکھیے باؤنڈس جو ہمارے ٹریڈیشنل بینک جاری کرتے ہیں ان میں، اور سکوک جس کو اسلامی بینک جاری کرتا ہے، اس میں کتنا فرق پایا جاتا ہے۔ غور کریں گے تو بنیادی فرق صرف دو ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ اس کے پیچھے، سکوک کے پیچھے عین ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، صرف رقم نہیں ہوتی ہے، جبکہ مروجہ بینکوں پیچھے صرف رقم ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو سکوک ہوتے ہیں ان میں نفع کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، نقصان کا اندیشہ بھی برابر رہتا ہے، جبکہ جو باؤنس ہوتے ہیں اس میں نفع ہی نفع ہوتا ہے، نقصان کی کوئی گارنٹی اس میں قبول نہیں کرتا ہے۔ تو بنیادی چیز تو یہی ہے۔ اب بس یہ ہے ایک فرق جو اور مصنف نے بیان کیا، وہ پہلے ہی فرق کی وضاحت ہے، سمجھیے کہ سکوک میں چونکہ نفع متعین نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مرابحہ، مضاربہ و مشارکہ وغیرہ پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے یہ قرض پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اس کی خاص علت اور وجہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سکوک آپ نے سمجھا، لیکن پورا نہیں سمجھا، ابھی مزید تفصیل آگے آئے گی، جتنا سمجھا اتنا کافی ہے۔ سکوک اور باؤنڈز میں بنیادی طور پر جو تین فرق بتائے گئے وہ آپ کے ذہن میں آ گئے۔ اب یہاں سے سکوک کے اقتصادی فوائد سنیے، اس کے بعد سکوک کو اور صحیح طور پہ سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ سکوک کے اقتصادی فوائد، سکوک سے مختلف اقتصادی فوائد متعلق ہوتے ہیں۔ یعنی سکوک جاری کیوں کیے جاتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ملتا ہے سکوک کو جاری کر کے؟ تو سکوک کو جاری کر کے چار فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ الف، سرمایہ کاری کے طریقے میں تنوع پیدا ہوتا ہے، یعنی مختلف طرح کے جو سرمایہ کاری کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پہلے زمانے میں سکوک وغیرہ نہیں تھے، زمانے میں نکلے ہیں تو اس سے تنوع پیدا ہو گیا۔ تو سرمایہ کاری کے طریقوں میں تنوع پیدا ہوتا ہے، کئی طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر دو، چھوٹی چھوٹی رقموں کی بھی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ کسی کے پاس 4,000 ہے، کسی کے پاس 5,000 ہے، کسی کے پاس 10,000 ہے، تو وہ لوگ بھی سکوک خرید سکتے ہیں اور سکوک کے ذریعے اپنے پیسے کو بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر تین، کسی بھی وقت کاروبار سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ آپ نے سکوک خرید لیے تو کوئی ضروری نہیں کہ اب لائف ٹائم کے لیے سکوک کو باقی ہی رکھیں۔ آپ اپنے حصے کو بیچ کر، اپنے سکوک کو بیچ کر آپ کاروبار سے باہر بھی آ سکتے ہیں۔ آپ نے اگر 1,000 روپے کے سکوک خریدے تھے اور آپ کو 1,100 روپیہ مل رہا ہے، آپ بیچ کر نکل جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کسی بھی وقت کاروبار سے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ نمبر چار، ترقیاتی پروجیکٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بلڈنگیں بنتی ہیں، جو پل بنتے ہیں، اور اس طرح کے جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں جس میں بڑی لاگت لگتی ہے، تو اس طرح کے کاموں میں اضافہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ سکوک کے ذریعے سے رقم ایک ساتھ اکٹھا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سکوک ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سکوک کے فوائد میں سے بنیادی طور پر چار فائدے ہیں۔ ایک تو سرمایہ کاری کے طریقے میں تنوع، دوسرے چھوٹی رقم والوں کو بھی سرمایہ کاری کا موقع مل جاتا ہے، تیسرے یہ کہ اس میں ہمیشہ لگے رہنا ضروری نہیں ہوتا، جب آپ چاہیں اپنے سکوک کو بیچ کر آپ اس سے باہر ہو سکتے ہیں۔ تیسرا یہ بھی کر سکتے تیسرا فائدہ چوتھا فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ترقیاتی پروجیکٹ میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو کام میں سہولت ہو جاتی ہے ہر طرح سے پیسے مل جانے کی وجہ سے۔ تو یہ سکوک کے فوائد ہیں۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں اسلامی سکوک کی اصل ہے کیا اور اس کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں آپ کو پوری وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی، اس لیے میں نے بہت زیادہ اس کو سمجھانے پر زور نہیں دیا۔ یہ دیکھیے، سکوک یعنی اسلامی باؤنڈز کی قسمیں۔ باؤنڈز کیا ہے؟ باؤنڈ کی جمع ہے، باؤنڈز بھی بولتے ہیں، باؤنڈز بھی بولتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایس کو سین پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایس کو زا پڑھتے ہیں۔ تو باؤنڈز اور باؤنڈز میں آپ پریشان نہ ہوں۔ تو سکوک یعنی اسلامی باؤنڈز کی قسمیں۔ سکوک چونکہ سرمایہ کاری کے مختلف طریقوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لحاظ سے سکوک کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سکوک چونکہ سرمایہ کاری کے مختلف طریقوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لحاظ سے سکوک کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں۔
बुनियादी तौर पर या तो ये किसी आइन में मिल्कियत का नुमाइंदा होता है या आइन से हासिल होने वाले नफा में मिल्कियत की नुमाइंदगी करता है। बुनियादी तौर पर या तो ये किसी आइन में मिल्कियत का नुमाइंदा होता है, यानी कि उसके पीछे कोई आइन मौजूद है, मसलन कोई बिल्डिंग मौजूद है, कोई ज़मीन मौजूद है, कोई प्लॉट मौजूद है, कोई कारखाना मौजूद है, कोई कंपनी मौजूद है, उसमें आपकी हिस्सेदारी हो जाती है। समझ रहे हो? उसमें आप जैसे शेयर्स में क्या होता है कि शेयर्स आप खरीदते हैं, तो शेयर्स में आपको एक हिस्सा मिल जाता है उस मार्केट में, उस माल में। वैसे ही जब सुकूक आप खरीद लेते हैं, तो गोया कि आप उसके मालिक हो गए उस एक हिस्से के। तो बुनियादी तौर पर या तो किसी आइन की में मिल्कियत का नुमाइंदा होता है। आपने सुकूक खरीद लिए, इसका मतलब उसके पीछे जो सामान है, जो कंपनी है, जो कारखाना है या जो माल है, उस माल में उस सुकूक के बराबर आपका हिस्सा हो गया। उस सुकूक के बराबर आपका हिस्सा हो गया। तो गोया कि आप जैसे मिसाल के तौर पर लूलू माल है, लूलू माल ने अगर अपने सुकूक जारी कर दिए और आपने उसमें 1000 रुपये का एक खरीद लिया, मान लिया एक सुकूक उसके, तो अब 1000 रुपये में लूलू माल में आप भी मालिक हो गए। आप कह सकते हैं कि इसका मालिक मैं भी हूँ, मुझे कितना हो तो मत बताना, वरना लोग हंसेंगे, कहेंगे ये 1000 रुपये में लूलू माल के मालिक बने घूम रहे हैं। लेकिन बहरहाल आप मालिक माने जाएंगे, आप कहीं बेचना चाहें 1100 में, 1200 में, तो बिक भी जाएगा वो। तो इस तरीके से बड़ी कंपनियां जो होती हैं, बड़े मॉल होते हैं, वो भी अपने सुकूक को जारी करते हैं। बुनियादी तौर पर या तो ये किसी आइन मिल्कियत का नुमाइंदा होता है या आइन से हासिल होने वाले नफा में मिल्कियत की नुमाइंदगी करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आइन में तो मिल्कियत नहीं है, लेकिन आइन में मिल्कियत से आइन से जो हासिल होने वाला नफा है, उसमें मिल्कियत की नुमाइंदगी करता है। मसलन कहीं पर किसी बड़े मॉल में 100 दुकानें बनी हुई हैं, समझ रहे हैं? उन 100 दुकानों को किराए पर देना है, उसके लिए सुकूक जारी किए गए हैं। अब उस सुकूक के ज़रिए से आपने उसकी किराएदारी को वसूल कर लिया। मसलन उसका 5 लाख रुपया आपने जमा कर दिया। अब जो भी उसका किराया आएगा, उसमें आपका हिस्सा होगा। समझ रहे हैं? गोया कि आपने पहले उस दुकान को किराए पर ले लिया 5 लाख रुपए में, और अब जो उसका किराया आएगा वो आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ आप दुकान के मालिक तो नहीं हुए हैं। दुकान के जो 100 दुकानें हैं, उसके आप मालिक तो नहीं हुए हैं। लेकिन उसके ज़रिए से आपकी मिल्कियत उसके किराएदारी में हो गई है, उसके नफ़ा में हो गई है। तो आइन के मालिक तो नहीं हैं, लेकिन नफ़ा के आप मालिक हो गए हैं। तो जो सुकूक होते हैं, ये दोनों तरीके से होते हैं, समझ रहे हैं? आइन में भी मिल्कियत हो सकती है सुकूक के ज़रिए से, और नफ़ा के अंदर भी मिल्कियत हो सकती है सुकूक के ज़रिए से। ये 2 बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब इन दोनों की मिसालें आप देखिए, समझ रहे हैं? कि आइन में कैसे मिल्कियत हासिल होती है सुकूक के ज़रिए से, और नफ़ा में कैसे हासिल होती है। पहले आइन वाली सूरत देखें। आइन में हासिल होने वाली मिल्कियत की चंद सूरतें ये हैं। अलिफ, एक शख्स किसी ज़मीन, जायदाद, बिल्डिंग या इस तरह की किसी और चीज़ का मालिक था। समझ रहे हैं? एक शख्स किसी ज़मीन, जायदाद, बिल्डिंग या इस तरह की किसी चीज़ का मालिक था। उसने अपनी उस चीज़ को एक शख्स के हाथ बेचने के बजाय उसको छोटी-छोटी यूनिटों में तक़सीम कर दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी सुकूक जारी कैसे होता है, देखिए कैसे सुकूक बनते हैं। एक शख्स किसी ज़मीन, जायदाद, बिल्डिंग या इस तरह की किसी चीज़ का मालिक था। मसलन वी मार्ट, समझ रहे हैं? वी मार्ट एक बहुत बड़ा शोरूम है। उसने अपने उस चीज़ को बेचने का इरादा किया, तो उसकी 2 सूरत हो सकती है। एक सूरत ये हो सकती है कि किसी आदमी से बेच दे 1 करोड़ रुपए में, उसने अपने वी मार्ट को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। दूसरी सूरत ये होती है कि किसी एक आदमी से ना बेचा जाए, बल्कि उसको छोटी-छोटी यूनिटों में तक़सीम कर दिया जाए। मसलन उसकी 100 यूनिटें बना दें ताकि 100 लोग उसको खरीद सकें। उनमें से हर यूनिट के लिए इस्लामी बाउंड जारी किया गया।
تو اب اس شے کی ملکیت باؤنڈز کے 100 خریداروں کی طرف منتقل ہو گئی۔ یہ کہا گیا کہ بھائی 100 لوگ اس کو خرید سکتے ہیں، اور 100 لوگوں کو ایک ایک پرچی لکھ کر دے دی گئی کہ ہاں آپ نے اس میں خریدا ہے اور آپ کا اتنا حصہ اس کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو خریدار کو بیچنے والا اس خریداری کی جو رسید دے گا، جو پاوتی دے گا، اسی کو بولتے اسلامی حقوق۔ کیا کیا بولتے ہیں اسی کو؟ اس نے کتنے، اب یہ مان لیا اس کو 100 یونٹوں میں تقسیم کرنا ہے، تو کتنے کتنے حقوق بنائے گا؟ وی مارٹ کا مالک اگر اپنے اس کو بیچنا چاہتا ہے اور 1 کروڑ میں بیچنا چاہتا ہے، تو اور تو اس کو 100 یونٹوں میں تقسیم کرتا ہے، تو ایک یونٹ کتنے لاکھ، کتنے کی پڑی؟ 1 کروڑ روپے کا بیچ رہا ہے وہ اپنے مال کو، اور وہ 100 حصوں میں اس کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو ایک یونٹ کتنے روپے کی ہوئی؟ ایک یونٹ کتنے روپے کی ہوئی؟ 1 لاکھ روپے کی ہوئی۔ محمد اسماعیل ندوی بتا رہے کہ 1 روپے کی ہوئی، 1 روپے کی نہیں، 1 لاکھ روپے کی ہوئی۔ ٹھیک ہے؟ 1 لاکھ روپے۔ اچھا، جب ہم 1 لاکھ روپیہ دیں گے، جب ہم 1 لاکھ روپیہ اس کو دیں گے، کس کو؟ وی مارٹ والے کو۔ ہم جب 1 لاکھ روپیہ دیں گے تو وہ ہم کو ایک پرچی دے گا، وہ ہم کو ایک پرچی دے گا کہ ہاں، جس پر یہ بات ہوگی کہ ہم نے 1 لاکھ روپے میں ایک یونٹ اس مال کا خرید لیا ہے، اور میں اب اس کا مالک ہوں۔ وہ جو پرچی دے گا، اس پرچی کو کیا بولیں گے؟ اسی پرچی کو اسلامی باؤنڈ بولیں گے، اسی پرچی کو سکوک بولیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی پرچی کو اسلامی باؤنڈ بولیں گے، اسی پرچی کو سکوک بولیں گے۔ تو یہ اب اگر 100 لوگوں نے خریدا، 1 کروڑ روپے کے مال کو خرید لیا ہے، پورے مال کو، تو سب اس کے اندر شریک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سب کا اس کے اندر حصہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اس حصے داری کے لیے ہر آدمی کو جو کاغذ ملا ہوا ہے، اسی کاغذ کو سکوک یا اسلامی باؤنڈ بولتے ہیں۔ اسی سکوک کو اسلامی باؤنڈ یا کیا بولتے ہیں؟ سکوک بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اتنا ہو گیا، اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب جو مال ہم لوگوں نے خریدا ہے، 100 لوگوں نے مل کر ایک 1 کروڑ روپے میں جو مال خریدا، 1 1 لاکھ روپے کا، اب اس پر 1 سال گزر گیا، اب اس کی قیمت ہو گئی 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ۔ 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ اس کی قیمت ہوئی، تو ہر آدمی کو کتنے روپے بڑھ گیا؟ 1 سال کے بعد جب اس کا حساب کتاب کیا گیا، اس کے جو بھی سامان وامان بکا، تو 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ تو کل مجموعی طور پر 10 لاکھ روپیہ کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مجموعی طور پر 10 لاکھ روپیہ کا فائدہ ہوا، اور 10 لاکھ کو آپ 1 لاکھ لوگوں میں تقسیم کریں تو کتنا روپے ملے گا ہر آدمی کو؟ ہر آدمی کو کتنا کتنا نفع ہو گیا 1 سال میں؟ بولیے۔ 10 لاکھ کو 1 لاکھ روپے تقسیم کریے، بتائیے کیا؟ 10 10 10 روپیہ؟ بتائیے کتنا فائدہ ہوا؟ اتنا حساب کمزور تو سراجی کیسے پڑھا آپ لوگوں نے؟ ہاں، سید زوار بتا رہے ہیں، صحیح۔ ہر آدمی کا 10 10 ہزار روپیہ کا فائدہ ہو گیا۔ کتنا ہو گیا؟ 10 10 ہزار روپیہ کا فائدہ ہوا۔ اچھا، اب اگر ہم 1 سال کے بعد، 1 سال کے بعد جو چیک، جو سکوک ہم کو ملا تھا 1 لاکھ روپے کا، اگر ہم اس کو 1 لاکھ 10 ہزار میں بیچنا چاہیں تو کیسا رہے گا؟ اس کو اگر ہم 1 لاکھ 10 ہزار میں بیچنا چاہیں تو کیسا رہے گا؟ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ اب ہم اس کو 1 لاکھ 10 ہزار کا بیچ سکتے، کیوں؟ بالکل جائز ہے، اس لیے کہ اب ہماری قیمت بڑھ گئی نا، ہمارے اصل حصے داری ہے اس کے اندر۔ ہم نے 1 لاکھ روپے کا مال کے اندر ایک حصہ خریدا ہے باضابطہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس لیے ہم 1 لاکھ 10 ہزار کا اس کو بیچ سکتے ہیں، یا اگر ہم فائدہ لینا چاہیں تھوڑا سا اور بڑھ گئے تو 1 لاکھ 15 ہزار کا۔
تو یہی سکوک جس کو ہم نے خریدا تھا 1 لاکھ روپے میں، 1 سال کے بعد ہم نے اس کو بیچ دیا 1,15,000 روپے میں۔ جب ہم نے 1,15,000 میں اس سکوک کو بھیج دیا، تو اب وہ سکوک کس کے پاس چلا جائے گا؟ وہ سکوک چلا جائے گا اس کے پاس جس نے اب اس کو خریدا ہے۔ اب اس میں اس کمپنی میں وی مارٹ سے ہماری حصے داری ختم ہو گئی، ہماری جگہ ایک نیا حصے دار اب آ گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری جگہ ایک نیا حصے دار آ گیا۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اکیلے کسی شخص سے بیچنے کے بجائے مختلف لوگوں سے اس کو بیچ دیا جائے، ان سے قیمت لے لی جائے اور ان کو ایک چیک جاری کر دیا جائے جس کے پر لکھا ہو کہ اس کی خریداری آپ نے کر لی ہے، اس کے آپ مالک ہو گئے ہیں، اب اس کو جس سے چاہے اس سے بیچ سکتے ہیں۔ اسی کو بولتے ہیں سکوک، اسی کو بولتے ہیں اسلامی باؤنڈز۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو کیا بولتے ہیں؟ اسلامی سکوک، اسی کو بولتے ہیں اسلامی باؤنڈز۔ اس میں گویا کہ آپ باضابطہ حصے دار ہو جاتے ہیں۔ تو سکوک سمجھ میں آئے کہ نہیں آیا؟ اب سکوک کی وضاحت اب مزید سمجھ میں آئی؟ جی، ابھی اور سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو ایک شخص کسی زمین، جائیداد، بلڈنگ یا اس طرح کے کسی اور چیز کا مالک تھا، اس نے اپنی اس چیز کو ایک شخص کے ہاتھ بیچنے کے بجائے اس کو چھوٹی چھوٹی یونٹوں میں تقسیم کر دیا۔ مثلاً اس کی 100 یونٹیں بنا دی، ان میں سے ہر یونٹ کے لیے اسلامی باؤنڈ جاری کیا گیا، تو اب اس شے کی ملکیت باؤنڈ کے 100 خریداروں کی طرف منتقل ہو گئی۔ اب یہ سکوک حاصل کرنے والے اگر اپنے سک کے واحد سکوک جمع ہے، اگر اپنے سک کو کسی شخص سے بیچتے ہیں تو دراصل وہ اس شے کی ایک یونٹ کو فروخت کرتے ہیں اور اس پر نفع حاصل کرتے ہیں۔ کیا خیال؟ جیسے ابھی ہم نے 1 لاکھ روپے میں وی مارٹ کے اندر ایک حصہ اپنا خرید لیا تھا اور ہم نے 1,15,000 میں 1 سال کے بعد اس کو بیچ دیا تھا۔ تو یہ اس طریقے سے عین کے اندر ملکیت آپ کو حاصل ہوتی ہے سکوک کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے؟ عین کے اندر ملکیت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے سکوک کے ذریعے سے۔ ابا دیکھیے، ایک شخص یا ادارہ کچھ سامان خرید کر نفع کے ساتھ بیچنا چاہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک شخص یا ادارہ کچھ سامان خرید کر نفع کے ساتھ بیچنا چاہتا ہے، یعنی مرابحہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے مثلاً 10,000 روپے مطلوب ہیں۔ کتنے؟ 10,000 روپے مطلوب ہیں۔ تو اس نے 100 روپے کے 100 باؤنڈ جاری کیے، 100 روپے کے 100 باؤنڈ جاری کیے، اس رقم سے وہ سامان خرید لیا گیا۔ جب یہ سرمایہ خریدے گئے سامان کی شکل میں آ گیا تو اب ہر باؤنڈ سامان کے 10% حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ شخص یا ادارہ اس سامان کو مرابحتاً بیچ کر جو نفع حاصل کرے گا وہ اصل سرمایہ کے علاوہ باؤنڈ کے سرمایہ داروں میں تقسیم کر دے گا، اور اگر باؤنڈ خریدنے والے سیال سرمایہ کے ٹھوس سامان کی شکل اختیار کرنے کے بعد اپنا باؤنڈ زیادہ قیمت میں فروخت کرنا چاہیں تو کر سکیں گے، کیونکہ روپے سے روپے کی بے نہیں ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، جیسے مان لیا ہم کو 10 لاکھ روپے کا کوئی سامان خریدنا ہے۔ اب 10 لاکھ روپے ہمارے پاس ہیں نہیں، لیکن ہم کو خریدنا 10 لاکھ روپے کا، اس لیے کہ 10 لاکھ روپے سے کم میں خریدیں گے تو نفع ہوگا نہیں۔ اب ہم نے یہ کیا کہ 5 لاکھ روپے ہمارے پاس ہے اور 5 لاکھ روپے جمع کرنے کے لیے ہم نے 10,000 روپے کی 50 یونٹیں جاری کر دی، کہ ہم نے لوگوں سے یہ کہا کہ ہمارے پاس 10,000 روپے جمع کریے، اور 50 لوگ اس طریقے سے جمع کر دیا، 50 لوگوں نے۔ اب ہم نے سامان 10 لاکھ روپے خرید لیا۔ اب جب 10 لاکھ روپے کا ہم سامان خرید کر لے کر آئے تو اس میں ہم کو سامان سستا مل گیا، ملا کہ نہیں ملا؟ اب 1 لاکھ کا آپ خریدیں گے، 2 لاکھ کا خریدیں گے تو مہنگا ملتا ہے، 10 لاکھ کا خریدا آپ نے تو سستا ہو گیا۔ تو اب آپ 5 لاکھ روپے تو آپ کے لگے ہوئے ہیں، لیکن 5 لاکھ روپے کس کے لگے ہوئے ہیں؟ باقی لوگوں کے لگے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ باقی 5 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے باقی لوگوں کے لگے ہوئے ہیں۔ اب جب مارکیٹ میں آپ وہ سامان لے کر آئے تو اس پر ملکیت اس پورے سامان میں آپ کی ملکیت کتنی ہوگی؟ مارکیٹ میں جب سامان اب آ گیا خریداری کر کے 10 لاکھ روپے کا،
تو اس میں سے کتنے فیصد مال پر آپ کی ملکیت ہوگی؟ 5 لاکھ چونکہ آپ کا لگا ہے اور 5 لاکھ دوسرے لوگوں کا لگا ہوا ہے، تو 5 لاکھ پر ملکیت آپ کی ہوگی، اور باقی 5 لاکھ پر ملکیت کس کی ہوگی؟ ان لوگوں کی ہوگی جن کو آپ نے جن سے آپ نے 10,000 روپیہ لیا تھا، اور ان کو ایک ایک چیک پکڑا دیا تھا آپ نے، سمجھ رہے ہیں؟ تو 50% مال گویا آپ کا ہے، اور 50% مال ان 50 لوگوں کا ہے۔ کیا خیال؟ ان 50 لوگوں کا مال ہو گیا۔ ان 50 لوگوں کا جب مال ہو گیا 50%، تو اب یہ مال مارکیٹ میں بکنا شروع ہوگا۔ مان لیا جو مال آیا تھا 10 لاکھ روپے میں، وہ بکا 12 لاکھ روپے میں بک گیا مال، وہ مال 12 لاکھ روپے میں بک گیا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ابھی بکا نہیں ہے، تو جب تک بکا نہیں ہے تب تک ملکیت 50% آپ کی مانی جائے گی، 50% لوگوں کی مانی جائے گی، اور جب مارکیٹ میں نفع اس کے ساتھ وہ بکے گا، تو نفع کے ساتھ جب بکا تو 50 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے میں 2 لاکھ روپے کا نفع ہوا ہے، تو 1 لاکھ روپیہ نفع آپ کا ہو جائے گا، اور باقی 1 لاکھ روپیہ نفع ان حصے داروں کا ہو جائے گا جن کو آپ نے سکوک دیے ہیں۔ پیسہ آپ نے لیا، سکوک ان کے جاری کیا، تو اب اس طریقے سے ان لوگوں نے جو پیسہ جمع کیا تھا آٹومیٹک ان کا پیسہ نفع کے ساتھ بڑھ گیا۔ اب جس آدمی نے 10,000 روپیہ دیا تھا، اگر وہ اپنے اس حصے کو 12,000 میں بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے کہ نہیں بیچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ آٹومیٹک اس کو 2,000 کا فائدہ ہو چکا ہے مال بکنے سے، سمجھ رہے ہیں؟ یا مال نہیں بکا ہوا ہے، ابھی مال بکنا باقی ہے، تو بھی وہ اپنے حصے کو بیچ سکتا ہے، اس لیے کہ مارکیٹ میں اس کا ریٹ 2,000 بڑھا ہوا ہے آٹومیٹک، سمجھ رہے ہیں؟ 10,000 پہ، تو اب وہ سامان تو نہیں بیچے گا، وہ کیا ہے؟ وہ سامان نہیں بیچے گا، وہ کیا بیچے گا؟ اس کو جو پرچہ آپ نے لکھ کر دیا ہے سکوک، اس کو بیچے گا، اور اس کا بیچنا گویا کہ مال کو بیچ دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو سکوک ہوتے ہیں اس مال کا ترجمان ہوتے ہیں، اس مال کا نمائندہ ہوتے ہیں۔ جب ہم نے اس سکوک کو 12,000 میں بیچ دیا، تو گویا ہم نے صرف پرچی نہیں بیچی ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو 10-12 ہزار کا مال تھا وہ ہم نے بیچ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سکوک کے پیچھے جو مال ہے ہم اس کو اصل بیچ رہے ہیں۔ وہ سکوک ایک علامت کے طور پر ہوتا ہے، ایک نمائندہ کے طور پر ہوتا ہے، ایک ثبوت کے طور پر ہوتا ہے کہ فلاں کمپنی میں ان کا مال لگا ہوا، ان کا پیسہ لگا ہوا ہے، اور یہ اس مال کو بیچ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اب اس طریقے سے کمپنی کا فائدہ کیا ہو جاتا ہے؟ کمپنی یا ادارے کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب اس نے 10 لاکھ روپے کا مال خریدا تو اس کو مال سستا مل گیا، اور وہی خریدتا وہ 5 لاکھ روپے میں تو اس کو مہنگا پڑ رہا تھا۔ تو کمپنی کا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ پیسے سے مال خریدنے سے اس کو سستے مال مل گیا، اور جو سکوک خریدنے والے تھے اور پیسے دینے والے تھے ان کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو 10,000 روپے میں 2,000 کا فائدہ ہو گیا۔ تو فائدہ ہوا دونوں کے نہیں ہوا؟ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات بالکل سمجھ میں آنی چاہیے۔ اچھا، اگر خدا نہ خواستہ فائدہ کے بجائے نقصان ہو جاتا تو 10,000 روپے کا مال لے کر 10 لاکھ روپے کا مال منگوایا، لیکن وہ راستے میں کچھ ڈوب گیا، کچھ آندھی طوفان کی نظر ہو گیا، مال بچا صرف 8 ہی لاکھ روپے کا، مال بچا صرف 8 لاکھ روپے کا، اور وہ بک گیا، صرف 8 لاکھ روپے کا مال بک پایا۔ تو آپ لوگوں نے تو لگایا تھا 10 لاکھ روپیہ اور بکا کتنے کا؟ صرف 8 لاکھ روپے کا، تو دونوں کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس نے 5 لاکھ لگایا تھا اس کا 1 لاکھ کا نقصان مانا جائے گا، اور جو سکوک والے تھے جن کو سکوک دیے گئے تھے ان کا بھی نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 1 لاکھ ان کا بھی نقصان مانا جائے گا۔ اس طریقے سے نقصان میں بھی آپ کو برداشت کرنا ہوگا، اور فائدہ بھی آپ کو اٹھانا ہوگا۔ تو سکوک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سکوک میں آپ نے یہ کیا کہ آپ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور آپ نقصان بھی اٹھا رہے ہیں۔ اگر فائدہ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے تو آپ کو نفع ملے گا، نقصان ہوتا ہے تو نقصان ملے گا۔ اب سکوک سمجھ میں آیا کہ سکوک کا جو پیسہ آپ دیتے ہیں اس پیسے کی جو رسید آپ کو ملتی ہے کہ ہاں اتنا پیسہ ہمارا فلاں جگہ پہ انویسٹ ہے، اسی کو سکوک کہتے ہیں۔ جب آپ کسی سے بیچیں گے
تو اس ان سکوک کو بیچیں گے، اس کو حوالے کریں گے۔ اس کا بیچنا، اس کا حوالے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کمپنی میں جو آپ کا مال لگا ہوا اس کو آپ نے بیچ دیا ہے۔ چاہے کم میں بیچیں، چاہے اتنے ہی میں بیچیں، چاہے نفع کے ساتھ بیچیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے اور مال کی قیمت بڑھنے کے اور گھٹنے کے اوپر ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی، بات سمجھ میں آئی سکوک والی مثال؟ تو ایک شخص یا ادارہ کچھ سامان خرید کر نفع کے ساتھ بیچنا چاہتا ہے، یعنی مرابحہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے مثلاً 10,000 روپے مطلوب ہیں، تو اس نے 100 روپے کے 100 باؤنڈ جاری کیے، اس رقم سے وہ سامان خرید لیا گیا۔ جب یہ سرمایہ خریدے گئے سامان کی شکل میں آ گیا، تو اب ہر باؤنڈ سامان کے 10% حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ شخص یا ادارہ اس سامان کو مرابحتاً بیچ کر جو نفع حاصل کرے گا، وہ اصل سرمایہ کے علاوہ باؤنڈ کے سرمایہ داروں میں تقسیم کر دے گا۔ اور اگر باؤنڈ خریدنے والے سیال سرمایہ کے ٹھوس سامان کی شکل اختیار کرنے کے بعد اپنا باؤنڈ زیادہ قیمت میں فروخت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکیں گے، کیونکہ یہ روپے سے روپے کی بے نہیں ہے، بلکہ روپے سے سامان کی بے ہے۔ البتہ جب مبی فروخت کر دی گئی تو اب اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، کیونکہ اب آگے اس کی ملکیت اس سے منتقل ہو چکی ہے۔ اسی کو سکوک مرابحہ کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ اپنے سکوک کو بیچ دیں گے تو اب سکوک کو بیچنے کے بعد چاہیں کہ ہمارا جو مال کمپنی میں لگا اس کو بیچے، اس کو نہیں بیچ سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سکوک و اثر اسی مال کے نمائندہ ہیں، سکوک کو بیچ دینا ان مال کو بیچ دینے کے برابر ہے۔ ایک مثال اور سنیے، یہ سب مثالیں ایک ہی طریقے کی ہیں۔ ایک مثال ہے کہ سکوک کی ایک قسم سکوک سلم ہے۔ سکوک سلم ہے، ادارہ کسی شخص یا کمپنی سے سلم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، سلم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے مثلاً 1,00,000 سرمایہ کی سلم کے رأس المال کے طور پر ضرورت ہے۔ تب اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ مثلاً 1,000 روپے کے 100 سکوک جاری کرے، اور جب سرمایہ جمع ہو جائے تو اب سلم کا معاملہ طے کرے۔ اس طرح ہر خریدار کا حصہ مسلم فیہ میں 10% ہوگا۔ جب مسلم فی حاصل ہو جائے تو گویا خریداروں کا مبی پر قبضہ ہو گیا۔ اب ان کے لیے گنجائش ہے کہ یا تو اس ادارہ یا کمپنی سے حقیقی نفع حاصل کریں، یا وہ اسے کسی اور سے زیادہ قیمت پر فروخت کر دیں، کیونکہ یہ روپے کی بے نہیں ہے، بلکہ مسلم فیہ کے متناسب حصے کی بے ہے۔ تو جو سامان تھا اس کو آپ گویا کی بیچ رہے ہیں، چاہے تو کمپنی ہی سے بیچ دیں، اس سے نفع حاصل کر لیں اپنا، چاہے تو کسی اور سے بیچ کے نفع حاصل کر لیں۔ تو اس طریقے سے سکوک کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک چیز میں بہت سے لوگ شریک ہو جاتے ہیں اور ان کا فائدہ اس سے ہوتا ہے، ٹھیک؟ اور جو پاوتی ان کو دی جاتی ہے وہی سمجھو سکوک، انہی کو سکوک کہا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے سکوک کا۔ آگے دیکھیں سکوک استثناء۔ کسی ادارہ یا شخص کو بڑے پیمانے پر کسی سامان کا آرڈر دینا ہے اور مثلاً اس کے لیے $1,000 مطلوب ہے۔ وہ اس کے لیے $100 کے 10 سکوک جاری کرتا ہے، $100 کے 10 سکوک جاری کرتا ہے تاکہ اس کے پاس $1,000 جمع ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ سامان کے لیے آرڈر دیتا ہے۔ اب جب وہ سامان حاصل ہوگا تو ہر خریدار کا حصہ اس میں 10% ہوگا، اور ہر باؤنڈ 10% حصے کی نمائندگی کرے گا۔ جب یہ سامان تیار ہو جائے تو سکوک لینے والوں کے لیے اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ استثناء کے ذریعے خریدے گئے سامان کے بیچنے پر جو نفع حاصل ہو وہ کمپنی سے حاصل کر لیں، خاص اصل سرمایہ کے ساتھ وصول کر لیں، یا اصل سرمایہ کو اس کے پاس باقی رکھتے ہوئے صرف نفع حاصل کرتے جائیں۔ کہیں جائیں بھائی ہر مہینے جو بھی اس میں نفع آتا ہے وہ ہم کو دیتے جائیے، گویا کہ مال آپ کا اصل رہے گا وہ۔
کیا کہا، خریدے گئے سامان کے بیچنے پر جو نفع حاصل ہو کمپنی سے حاصل کر لیں، خواہ اصل سرمایہ کے ساتھ وصول کر لیں یا اصل سرمایہ کو اس کے پاس باقی رکھتے صرف نفع حاصل کرتے جائیں، یا اس باؤنڈ کو زیادہ قیمت پر فروخت کر دیں، کیونکہ یہ استثناء کے ذریعے خریدے گئے سامان کو فروخت کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر اب آپ ایک کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر ہم کمپنی سے اپنے سامان کو نفع کے ساتھ بیچتے نہیں ہیں بلکہ صرف نفع وصول کرتے ہیں، تو پھر کمپنی کا اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ کمپنی کا فائدہ یہ ہوگا کہ کمپنی آپ کے لیے وکیل بن جائے گی۔ کمپنی کیا ہے؟ وکیل بھی تجارہ ہو جائے گی۔ وہ آپ کے سامان کو گویا ہر مہینے بیچے گی، سامان آپ ہی کا رہے گا، اور اس پر جو نفع آتا جائے گا وہ آپ کو دیتا جائے گا، اور ہر مہینے کی وکالت کی اجرت بھی وہ لیتا رہے گا۔ تو کمپنی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو وکالت کی اپنی اجرت ملتی رہے گی، اور آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا مال محفوظ رہے گا، اور اس پر جو نفع بڑھے گا وہ آپ کا ہوتا جائے گا۔ سمجھ، جو قیمت بڑھتی جائے گی آپ کا نفع بڑھتا جائے گا۔ مان لیا اس مہینے میں آپ کے سامان کی قیمت ہو گئی 1100 روپیہ، آپ نے 100 روپیہ لے لیا، 1000 روپیہ آپ کا مال باقی ہے۔ اگلے مہینے میں پھر اس کی 100 روپیہ قیمت بڑھ گئی، 1100 کی ہو گئی، پھر آپ نے اپنے 100 روپیہ نکال لیا، آپ کا مال ایسے موجود ہے۔ تو آپ چاہیں تو اس کو وکیل بنا دیں، اور چاہے تو آپ خود اس کو کمپنی کے ہاتھوں بیچ ہی دیں۔ تو اس طریقے سے استثناء کے ذریعے سے بھی معاملے کو حل کیا جاتا ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں، ورنہ مضاربہ، مشارکہ، مزارعہ، مساقات اور وکالت بالاستثمار وغیرہ کے حقوق بھی اسی انداز پر ہو سکتے ہیں، جن میں حقوق کے اجرا کے ذریعے سرمایہ اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس کے ذریعے کوئی چیز خریدی جائے گی، اس میں حقوق خریدنے والوں کی متناسب حصے داری ہوگی، اور ایسی صورت میں حقوق روپیے کی نمائندگی نہیں کریں گے بلکہ اعیان کی نمائندگی کریں گے، اور اعیان کی خرید و فروخت اگر روپے یا کسی مخالف جنس سے ہو تو برابری ضروری نہیں ہوگی۔ اس طرح حقوق حاصل کرنے والے ان کو فروخت کر کے نفع حاصل کر سکیں گے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ حقوق اعیان کے منافع کی نمائندگی کرتے ہوں۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ الف، ایک شخص جو کسی چیز کا مالک ہو وہ اس کی منفعت کے حقوق جاری کرے۔ ایک شخص جو کسی چیز کا مالک ہو وہ اس کی منفعت کے حقوق جاری کرے۔ مثلا ایک شخص ایک ایسی عمارت کا مالک ہے جس میں 10 ملگیاں ہیں۔ ملگیاں سمجھتے ہیں؟ دکانوں کو بولتے ہیں حیدرآباد کی زبان میں۔ مثلا ایک شخص ایک ایسی عمارت کا مالک ہے جس میں 10 دکانیں ہیں۔ وہ ایک شخص کو کرائے پر دینے کے بجائے اس کی اجرت کے لیے مثلا 500 کے 10 حقوق جاری کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 500 کے 10 حقوق جاری کرتا ہے۔ اس طرح ان میں سے ہر ایک اس بلڈنگ کے 10% کرائے کا حقدار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص اس کو کرائے پر لگا دیتا ہے۔ اب جو کرایہ حاصل ہوگا وہ 5000 سے زائد بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح حاملین حقوق میں سے ہر شخص کو 10% نفع مل سکتا ہے۔ اگر وہ اس اپنے حقوق کو کسی اور سے زیادہ قیمت پر بیچنا چاہے تو یہ بھی جائز ہوگا، کیونکہ یہ پیسوں کو پیسوں سے فروخت کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے ادا کیے گئے پیسوں کے ذریعے جو حق انتفاع حاصل ہوا ہے وہ اسے بیچ رہا ہے۔ تو دکاندار کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے جو بلڈنگ والا ہے کہ اس کو ایک مشت رقم مل جاتی ہے سب کے پاس سے، اور ان لوگوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ کرایہ پر دے دیتے ہیں کسی اور کو، تو ان کا اپنا کرایہ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے کرایہ پر لیا 500 روپے میں، اور کیا کسی اور کرایہ پر دیا 600 روپے میں، تو 100 روپے کا ان کا فائدہ ہو گیا، اور اس کا فائدہ ہوا کہ ایک مہینے کرایہ اس کو ایک مشت سب کے پاس سے مل گیا، اس کا اپنا کام بن گیا۔ تو اس طریقے سے منافع کے اندر بھی حقوق جاری ہوتے ہیں۔ ملکیت اگرچہ نہیں ملتی ہے لیکن منفعت کے حقدار جو آپ ہوتے ہیں
اس کو سکوک کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں اور اسی کو سکوک کے ذریعے سے آگے آپ کسی اور کو دے بھی سکتے ہیں۔ تو یہ آیان میں منافع کی بات ہوتی ہے۔ دوسری صورت دیکھیے کیا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شے اس کی ملکیت میں نہیں ہے، ایک شے اس کی ملکیت میں نہیں ہے، لیکن اس نے کسی شخص سے اجارے پر حاصل کرنے کا معاہدہ کر لیا، کہا کہ بھائی میرے پاس کوئی بلڈنگ تو نہیں لیکن میں یہ پوری بلڈنگ کرائے پر لے لوں گا۔ اب وہ اس کے سکوک جاری کرتا ہے، اس کے سکوک جاری کرتا ہے لوگوں میں، تاکہ اجرت ادا کرنے کے لیے اس کے پاس اکٹھا پیسہ ہو جائے۔ جیسے بمبئی وغیرہ میں بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، بلڈنگیں ہوتی ہیں، اب اس کو کوئی آدمی لینا چاہے تو سکوک کے ذریعے سے لے لیتا ہے۔ جیسے مان لیا کوئی بلڈنگ ہے، اس کا 1 لاکھ روپیہ کرایہ بنتا ہے، اب 1 لاکھ کرایہ بنتا ہے، اس نے 10 لوگوں میں 10 سکوک جاری کر دیے اور اس طریقے سے اس نے پیسہ جمع کر لیا، 1 لاکھ روپے 10 لوگوں سے لے لیا۔ تو حالانکہ اس کے پاس بلڈنگ ہے نہیں، وہ خود اس کو کرائے پر حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ سکوک جاری کرتا ہے تاکہ اجرت ادا کرنے کے لیے اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ آ جائے۔ پھر اس رقم سے دو مذکور پھر وہ اس رقم سے وہ مذکورہ شے کو اجارے پر حاصل کر لیتا ہے۔ 1 لاکھ روپے پہ اس پوری بلڈنگ کو کرائے پر لے لیا، تو اب اس شے کی منفعت میں تمام سکوک خرید کرنے والوں کی متناسب ملکیت ہو گئی۔ گویا کہ جن لوگوں نے اس کے سکوک لیے ہیں اور اپنے پیسے دیے ہیں 10,000 روپے، ان سب کی اس میں ایک حد تک ملکیت ہو گئی ہے منافع میں، اور ان کے لیے اس کو زیادہ قیمت پر فروخت کرنے کی گنجائش ہوگی، کیونکہ یہ اس کے مملوکہ منافع کو فروخت کرنا ہے، نہ کہ روپے سے روپے کا تبادلہ ہے۔ گویا کہ آپ نے اجارے کے ذریعے سے جو پیسہ جو دے کر آپ نے اس کا ایک حصہ حاصل کیا تھا، اس حصے کو آپ کسی اور کو کرائے پر دینے کو تیار ہو گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس عین پر تو آپ کی ملکیت نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے جو حقوق تھے، جو منافع تھے، وہ آپ کی ملکیت میں آ گئے اور پھر اس ملکیت کو آپ نے سکوک کے ذریعے سے کسی کو دے دیا ہے۔ تو یہ دو صورتیں اس طریقے سے، جس میں آپ نے دیکھا کہ اعیان کو بھی آپ لے سکتے ہیں اور منافع کو بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اس کو سکوک کے ذریعے سے اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو سکوک، ہم تو سمجھ میں آ گئے کہ سکوک کسے کہتے ہیں، سکوک میں اور باؤنڈ میں فرق کیا ہے، ان کے احکام کیا ہیں شرعی۔ تو سکوک سے متعلق احکام کے سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ سکوک کا نظام 4 مراحل سے گزرتا ہے۔ سکوک کا نظام کتنے مراحل سے گزرتا ہے؟ 4 مراحل سے گزرتا ہے۔ الف، اجرا، یعنی کسی کمپنی کا سکوک جاری کرنا، کسی کمپنی کا سکوک جاری کرنا۔ اس عمل کو عربی میں اصدار السکوک اور انگریزی میں سکوک ایشوئنس، ایشو ہی سے بنا ہوا ایشوئنس مصدر کا صیغہ ہے، سکوک ایشوئنس کہتے ہیں۔ سکوک جاری کرنے والے کو سکوک ایشور یا اوبلائگر یا اوریجنیٹر کہتے ہیں۔ سکوک جاری کرتے وقت اس کی جو قیمت طے کی جاتی ہے اسے قیمت اسمیہ یعنی فیس ویلو کہتے ہیں۔ تو پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ سکوک کے جاری کرنے کا ہوتا ہے، جس میں کوئی کمپنی یا کوئی ادارہ یا کوئی فرد اس کے سکوک جاری کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ بھائی فلاں اتنے سرمایہ کی ضرورت ہے اور اتنے کا ایک چیک ہے، ایک سک ہے، جس کو لینا ہو ہم سے رابطہ کرے۔ تو سکوک جاری کرنے کو اصدار السکوک یا سکوک ایشوئنس بولتے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ اکتتاب۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ اکتتاب، یعنی سکوک جاری کرنے والے سے سکوک کا قیمت اسمیہ پر خرید کرنا اور اس کا مالک بننا۔
ایک آدمی نے اعلان کیا کہ میں سکوک جاری کرنا چاہتا ہوں، اب اس کی خریداری کا جو معاملہ ہوتا ہے اور اس پر یعنی وہ جو دستاویز ہوتی ہے، جو چیک ہوتا ہے، اس پر جو قیمت لکھی ہوتی ہے، اس قیمت میں اس کو لینا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جو ہے وہ 1000 روپے کا ہے یا 2000 روپے کا یا 5000 روپے کا، جو بھی ہو، اس کی جو فیس ویلو ہوتی ہے، جس کی تشریح میں کر چکا ہوں اس میں شیئر کی مارکیٹنگ کے بیان میں، کہ فیس ویلو اس کو بولتے ہیں جو اب سامان جب خریدتے ہیں، شیئر خریدتے ہیں، تو اس وقت اس کی جو قیمت متعینہ طے ہوتی ہے اور آپ کے دستاویز پر لکھ کر دی جاتی ہے، اسی کو قیمت اسمیہ کہتے ہیں۔ تو اکتتاب یعنی سکوک جاری کرنے والے سے سکوک کا قیمت اسمیہ پر خرید کرنا، اس کا مالک بننا، اس کو اکتتاب کہتے ہیں۔ تو دو مرحلے ہو گئے، ایک ہو گیا اعلان کر کے اس کو جاری کرنا، دوسرا ہو گیا اس کو قبول کرنا اور اس کو لینا قیمت اسمیہ کے مطابق۔ تیسرا کام کیا ہوتا ہے؟ تداول، یعنی سکوک خریدنے والوں کا ان سکوک کو دوسروں کے ہاتھ فروخت کرنا۔ اب جب ہم اس سکوک کے مالک ہو گئے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کے پیچھے جو مال ہے اس کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کے ہم مالک ہو گئے ہیں، تو اب ہم اس کو خود بیچیں گے کسی آدمی سے۔ اس کو بولتے ہیں تداول، یعنی سکوک خریدنے والوں کا ان سکوک کو دوسروں کے ہاتھ فروخت کرنا۔ نمبر 4، اب کیا کام ہوگا؟ اطفاء، یعنی سکوک کا ختم ہو جانا، یہ سب سے آخر میں ہوتا ہے اور اس کو کوئی بھی کرتا ہے۔ جیسے ہم نے خریدا تھا کمپنی سے، ہم نے بیچ دیا تو ہمارا اطفاء ہو گیا۔ جس سے ہم نے بیچا تھا اس نے بھی کسی سے بیچ دیا، اس کا اطفاء ہو گیا۔ اس نے بھی کسی اور سے بیچ دیا، اس کا اطفاء ہو گیا۔ تو جو جو بیچتے جائیں گے اس کا اطفاء ہوتا جائے گا۔ اطفاء یعنی سکوک کا ختم ہو جانا، جس کے بعد آئندہ ان سکوک کو فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہم نے اپنے سکوک کو بیچ دیا ہے تو اب ہمارا نام ختم ہو گیا، ہمارا نام کٹ جائے گا اور جس کو کیا نام ہے بیچا ہے اس کا نام چڑھ جائے گا۔ تو اب ہم کہاں اس کو بیچ پائیں گے؟ اب کوئی دوسرا اس کو بیچے گا۔ اگر وہ بھی کسی سے بیچ دیتا ہے تو اس کا بھی نام کٹ جائے گا، تیسرے کا نام چڑھ جائے گا۔ اب اس کو بیچنے کے بعد یہ نہیں بیچ پائے گا، جو جس نے خریدا وہ بیچے گا۔ تو اس کو اطفاء بولتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سکوک میں 4 مراحل آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ آتا ہے اس کے جاری کرنے کا، اعلان کرنے کا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے کلائنٹ کی اس کی خریداری کرنے کا، اس میں مالک بننے کا۔ اور تیسرا آتا ہے پھر اس کو کسی اور کے ہاتھوں میں بیچنا۔ اور آخر میں جب بیچ دیا جائے گا تو اس سے آدمی کا سارا مالکانہ حق ختم ہو جائے گا اور اس کے نام پر اس کو باقی نہیں رہے گا، تو اس کو بیچ نہیں پائے گا۔ اب جس نے خریدا ہے وہ اس کو بیچے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے سکوک میں 4 مراحل آتے ہیں: اجراء، اکتتاب، تداول، اطفاء۔ ٹھیک؟ اجراء اور اکتتاب سے متعلق کچھ ذرا سا تفصیلات سنیے۔ ایشوینس اینڈ سبسکرپشن، اجراء و اکتتاب کے سلسلے میں ضروری احکام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، سرمایہ جمع کرنے کے لیے سکوک جاری کیے جا سکتے ہیں۔ سرمایہ حاصل کرنے کے لیے سکوک جاری کیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کی بنیاد کسی عقد شرعی جیسے مرابحہ، سلم، استثناء وغیرہ پر ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ بشرطے کہ ان کی بنیاد کسی عقد شرعی جیسے مرابحہ، سلم، استثناء وغیرہ پر ہو، تبھی جائز ہوگا، ورنہ زیادہ نفع لے ہی نہیں سکتے ہیں آپ۔ نفع لیں گے تو سود ہو جائے گا۔ نمبر 2، جب جاری کیے جانے والے تمام سکوک خرید کر لیے جائیں یعنی بک جائیں اور کمپنی کی طرف سے اس کی فروخت بند کر دی جائے، تو سکوک کے لیے جس عقد شرعی کو بنیاد بنایا گیا ہو اس کے تمام احکام اس پر جاری ہوں گے۔ یعنی اگر کمپنی سے آپ نے ان سکوک کو خریدا ہے کیا کہتے ہیں یہ اجارے کی بنیاد پر، تو اجارے کے تمام احکام جاری ہوں گے۔ اگر بیع کے طور پر آپ نے کیا ہے تو بیع کے احکام جاری ہوں گے۔ اگر مشارکہ کے طور پر آپ نے لیا ہے تو مشارکت کے احکام جاری ہوں گے۔ غرض ہے کہ جس عقد شرعی کو بنیاد بنایا گیا ہوگا اس کے تمام احکام اس پر جاری ہوں گے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 3، سکوک خریدنے والے کی طرف سے اس کو خریدنا ایجاب تصور کیا جائے گا۔
समझ रहे हैं? सुकूक खरीदने वाले की तरफ से वो खरीदना, यानी जब वो ऐलान करेगा कि मैं फला सामान बेचता हूँ, आप जाएंगे कि मुझे ये चीज चाहिए, और जब अपना फॉर्म अगर आप भरेंगे, अपनी आईडी वगैरह देंगे, तो गोया ये आपकी तरफ से ईजाब तस्वुर किया जाएगा। और सुकूक जारी करने वाले इदारे की तरफ से आपके आईडी को ले लेना और आपके तमाम डॉक्यूमेंट को ले लेना और दस्तखत करके दे देना, ये उसकी जानिब से कबूल मुतसव्वर होगा। समझ रहे हैं? नंबर 4, अगर कोई इदारा ये वादा करे कि बचे हुए सुकूक को वो खुद खरीद करेगा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। समझ रहे हैं? अगर कोई इदारा खुद कहता है कि मैं खुद जो सुकूक बच जाएँगे मैं ले लूँगा, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये उसकी तरफ से ऐसा वादा होगा जिसकी तामील लाज़िम होगी। नंबर 5, अगर कंपनी के असासे में इज़ाफ़ा हो रहा है, तो वो नए सुकूक भी जारी कर सकती है। समझ रहे? कंपनी ने जो असासा तैयार किया, जो माल तैयार किया, अगर वो ज़्यादा तैयार हो गया है तो फिर वो इज़ाफ़ा हो जाने की वजह से उसको मज़ीद अगर सुकूक जारी करने की ज़रूरत पेश आए, तो मज़ीद सुकूक भी वो जारी कर सकती है। अच्छा, इन सुकूक के खरीदने का हक़ इन जो लोग पहले खरीद चुके हैं उनको भी होगा, और जो नए ग्राहक होंगे वो भी उसको खरीद सकते हैं। तो इस तरीक़े से 5 अहकाम आपके सामने इजरा और इख्तिताब से मुताल्लिक़ आ गए हैं। ठीक है? अब है सुकूक का तदावुल। सुकूक का तदावुल। जिसने कंपनी से सुकूक खरीद किए हैं, वो उसे आइंदा फ़रोख्त भी कर सकता है। जैसे हमने खरीदा कंपनी से सुकूक, तो मैं उसको बेच भी सकता हूँ किसी आदमी के हाथ से, नफ़ा के साथ बेच सकता हूँ, जितने में खरीदा उतने में भी बेच सकता हूँ, नुकसान भी उठा सकता हूँ वो। और मार्केट के रेट के ऊपर है और हमारे और उसके मामले के ऊपर है। तो जिसने कंपनी से सुकूक खरीद किए हैं, वो उसे आइंदा फ़रोख्त भी कर सकता है, और ये खरीदो-फ़रोख्त आइंदा खरीदारों के हक़ में भी दुरुस्त है। समझ रहे हैं? ये खरीदो-फ़रोख्त आइंदा खरीदारों के हक़ में भी दुरुस्त है। यानी जो बाद में खरीदार होंगे, वो भी खरीद सकते हैं उसको। इस सिलसिले में चंद काबिल ज़िक्र अहकाम ये हैं। नंबर 1, जब सुकूक जारी करने वाले की तरफ से सुकूक को फ़रोख्त करने का दरवाज़ा बंद हो जाए, जब सुकूक जारी करने वाले की तरफ से सुकूक को फ़रोख्त करने का दरवाज़ा बंद हो जाए और अमली तौर पर काम शुरू हो जाए, तो अब उसकी अगले हाथों में खरीदो-फ़रोख्त जायज़ है। समझ रहे हैं? जब सुकूक जारी करने वाले की तरफ से सुकूक को फ़रोख्त करने का दरवाज़ा बंद हो जाए, मसलन 100 सुकूक उसको जारी करने थे, 100 सुकूक मुकम्मल हो गए, ख़त्म हो गए, अब वो जारी नहीं करना चाहता है, दरवाज़ा बंद हो जाए और अमली तौर पर काम शुरू हो जाए, तो अब उसकी अगले हाथों में खरीदो-फ़रोख्त जायज़ है। क्योंकि सुकूक के बाद जब अमलन काम शुरू हो गया, माल तैयार होने लगा है, तो अब आगे उसको फ़रोख्त कर सकते हैं। क्योंकि अब ये सुकूक ऐसे अयान या मनाफ़े या ख़िदमात की नुमाइंदगी करते हैं, जो वजूद में आ चुके हैं। जब तक अमली तौर पर चीज़ हासिल ना हो जाए, उसको बेचना जायज़ नहीं, क्योंकि अभी सुकूक खरीदने वालों का सरमाया नक़द की शक्ल में है। लिहाज़ा अगर उसे बेचा जाए, तो रुपये की बै रुपये से होगी। तो ऐसी सूरत में अक़द सर्फ़ के उसूल की रियायत ज़रूरी होगी, और वो रियायत करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब तक सिर्फ़ रुपया ही मौजूद है, उस वक़्त तक तो उसको घटा-बढ़ा कर नहीं बेच सकते हैं। लेकिन जब वो उस पर अमल शुरू हो जाए, काम शुरू हो जाए, उसपे कुछ माल तैयार हो जाए, मज़दूर लग जाएँ, तो फिर उसको कमी-बेशी के साथ फ़रोख्त कर सकते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ़ पैसा ही नहीं, बल्कि वो माल की शक्ल इख्तियार कर गया है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत अहम चीज़ है कि आप अपने खरीदे हुए सुकूक को कब बेच सकते हैं,
آپ سے کوئی اگر سوال کرے کہ آپ نے جو سکوک خریدے ہیں کمپنی سکوک کب بیچ سکتے ہیں آپ، تو آپ کہیں گے کہ جب تک وہ روپے کی شکل ہی میں موجود ہے تب تک نہیں بیچ سکتے ہیں، لیکن جب اس سے مشینری وغیرہ خرید لی جائے، کام شروع ہو جائے، کچھ مال تیار ہو جائے تو آپ بیچ سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ صرف رقم نہیں ہے بلکہ سامان کی صورت میں آ چکا ہے، اس لیے اب ربا کا احتمال باقی نہیں رہا۔ یہ جواب دیں گے آپ، سمجھ رہے ہیں؟ نمبر دو، سکوک جاری کرنے والا اجرائے سکوک کا عمل مکمل ہونے کے بعد خود بھی اسے خرید سکتا ہے، یعنی جب مال تیار ہو جائے، مٹیریل بن کر ریڈی ہو جائے تو جس نے جاری کیا تھا وہ خود بھی چاہے تو اپنے خریدار سے اس کو خرید سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ فیس ویلو میں خریدے، بلکہ یہ بھی درست ہے کہ مارکیٹ ویلو میں خریدے، کیونکہ اب تو اس کی ملکیت ہو گئی نا سامنے والے کی، اب وہ جتنے چاہے اتنے بیچ سکتا ہے، وہ مالک سے جس کے ہاں جس کمپنی میں لگا ہوا ہے اس کمپنی سے بھی بیچ سکتا ہے اپنے حصے کو، اور دوسرے بیچ سکتا ہے۔ جیسے زمین ہم نے دو آدمی نے مل کر لی، تو اب میں چاہوں تو اپنے اس زمین کا ایک حصہ اپنا حصہ اپنے بغل والے اپنے ساتھی کو بھی بیچ سکتا ہوں، چاہوں تو کسی تیسرے کو بیچ سکتا ہوں، بس ایسے اس مال کا معاملہ بھی رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ اگر سکوک آیان کے منافع یعنی ثمن اجارہ کی نمائندگی کرتے ہوں، اگر سکون آیان کے منافع یعنی ثمن اجارہ کی نمائندگی کرتے ہوں جو وجود میں آ چکے ہیں، تو سکوک کی فروختگی مکمل ہونے سے پہلے ہی سکوک جاری کرنے والے اسے حامل سکوک سے خرید کر سکتے ہیں۔ یہ خریداری بازار کے نرخ یعنی قیمت پر بھی ہو سکتی ہے، اور طرفین کے درمیان طے شدہ قیمت پر بھی ہو سکتی ہے، یعنی اجارے کے اوپر کی جو مثالیں باتیں آئی تھی وہ تو سب وہ تو سب عین سے متعلق تھے کہ عین کی ملکیت حاصل کیا ہو تو کیا کرے گا۔ نیچے اب جو بات آئی انہوں نے کہا کہ اگر اجارے کے طور پر بھی لیا ہو اور اس کو مزید کسی کو اجارے پر دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ نمبر 4، اگر آیان متعینہ کے منافع کے سکوک جاری کیے جائیں، یعنی کوئی متعینہ چیز ہے اس کے منافع کے جاری کرنا چاہتے ہیں سکوک، اور پھر ان آیان کو دوبارہ اسی جاری کرنے والے کو یا کسی اور شخص کو اجارے پر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ ایسی صورت میں یہ سکوک کرایہ کے ایک حصے کی نمائندگی کریں گے جو دوسرے کرایہ دار کے ذمے باقی ہے، لہذا اس کی بھی خرید و فروخت درست ہوگی، لیکن دین میں تصرف کرنے کے جو شرعی ضوابط ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گے، اس پر نافذ ہوں گے، اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ تو اگر آیان متعینہ کے منافع ہیں، اگر اس کے سکوک جاری کیے جا رہے ہیں تو ان آیان کو دوبارہ اسی جاری کرنے والے کو یا کسی اور شخص پہ اجارہ دیا جائے تو یہ جائز تو ہے، لیکن ایسی صورت میں اس کے جو بھی حقوق ہوتے ہوں گے، جو بھی ضوابط ہوں گے، اس کو لاگو کرنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 5 ہے، سکوک جاری کرنے والے کے لیے بات جائز ہے کہ یونٹ مخصوص کر دینے اور خریدار کی قیمت ادا کر دینے کے بعد حامل سکوک سے واپس خرید لے۔ سمجھ رہے ہیں؟ واپس بھی خرید سکتا ہے، بشرطے کہ سکوک خریدنے والے کے ذمے قیمت ادھار نہ ہو، قیمت ادھار نہ ہو، یعنی سکوک جاری کرنے والا بھی ادھار نہ خریدے، یہ واپس خریداری مارکیٹ ریٹ پر بھی ہو سکتی ہے، اور واپس خریدنے کے وقت فریقین کے درمیان جو طے پایا جائے اس پر بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے بہت اہم چیز ہے کہ سکوک جاری کرنے والا بھی یونٹ مخصوص کر دینے اور خریدار کی قیمت ادا کر دینے کے بعد حامل سکوک سے واپس لے سکتا ہے، سمجھ رہے، بشرطے کہ سکوک خریدنے والے کے ذمے قیمت ادھار نہ ہو، کیونکہ قیمت جب اس کے ذمے ادھار ہوگی
تو گویا کہ ابھی بے مکمل ہی نہیں ہوئی ہے، بے ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی ہے، تو واپس لینے کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ واپس قیمت دے چکا ہے تو پھر واپس لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو اتنا پیسہ واپس کر دو جتنے میں اس نے لیا تھا، لیکن یہ صورت اقالے کی ہوگی۔ جی، یہ صورت اقالے کی ہوگی۔ اگر لیکن اگر اس کو آپ اقالے کی مانیں گے تو قیمت میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، قیمت میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر باضابطہ اگر باضابطہ جو ہے یہ جو ہے جو خریدار ہے، خریدار اگر مطالبہ کرتا ہے کہ ہم کو پیسے دے دیجئے اور مال لے لیجئے تو اقالے کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر خریدار مطالبہ نہیں کرتا ہے بلکہ بائع خود اس سے خریدنا چاہ رہا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ مجھے اپنا سامان بیچ دو، تو پھر وہ اقالہ نہیں ہوگا بلکہ بیع جدید ہو جائے گی۔ اور بیع جدید ہونے کی وجہ سے جو قیمت فریقین کرنا چاہیں اس پر بھی کر سکتے ہیں۔ ارے فرق سمجھ میں آیا؟ ایک ہوتا ہے کہ وہ یعنی مشتری خود کہے کہ ہم کو ہمارا پیسہ واپس کر دو اور یہ سامان آپ اپنا لے لیجئے، تو یہ اقالے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر وہ نہیں کہتا بلکہ وہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، سامان بیچنے والا خود دوبارہ اس سے خریدنا چاہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جو سامان میں نے بیچا تھا آپ دوبارہ مجھے بیچ دیجئے، تو اب یہ پیشکش اس کی جانب سے ہو رہی بائع کی جانب سے، اس میں اس قیمت پر بھی ہو سکتی ہے اور کم و بیش میں بھی ہو سکتی ہے۔ بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اس صورت کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ نمبر 6، جو آیان ابھی موجود نہ ہوئے ہوں بلکہ معاہدے کے تحت کسی شخص کے ذمے باقی ہوں، جب تک وہ عین متعین نہ ہو جائے اس کے منافع کے صکوک فروخت کرنا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ دیون میں تصرف کرنے کے جو شرعی ضابطے ہیں ان کی رعایت ملحوظ رکھی جائے۔ تو جو آیان ابھی موجود و متعین نہ ہوئے ہوں بلکہ معاہدے کے تحت کسی شخص کے ذمے ابھی باقی ہی ہوں، سمجھ رہے ہو؟ ابھی عین ملا نہیں، متعین بھی نہیں ہوا، موجود بھی نہیں ہے، بلکہ ابھی ذمے میں باقی ہی ہے، تو جب تک وہ متعین نہ ہو جائے اس کے منافع کے حقوق خرید کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی جو شے ہے وہ متعین ہی نہیں ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے، تو یہ غیر متعین اور غیر موجود پر نفع کمانا ہوگا، اس کی خریداری ہوگی جو کہ درست نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سوائے اس کے کہ دیون میں تصرف کرنے کے جو شرعی ضابطے ہیں ان کو ملحوظ رکھا جائے، یعنی دین میں تصرف کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو پہلا ضابطہ تو یہی ہے کہ جتنے میں وہ اگر وہ قرض کے طور پر دین ہے تو جتنا اس نے دیا ہے اتنا ہی آپ واپس کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آیان میں ضروری ہے کہ وہ عین متعین بھی ہو جائے اور موجود بھی ہو، اگرچہ قبضہ نہ ہوا ہو، بغیر قبضے کے بھی اگر آپ کے رزق میں آ جاتا ہے، اتنا قبضہ ہو جاتا ہے تو بھی مان لیا جاتا ہے، لیکن اگر سرے سے وہ عین موجود ہی نہیں ہے، متعین ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر منافع کے ساتھ اس کی خرید و فروخت بھی درست نہیں ہوگی۔ جی، اتفا اتفا پڑھتے ہیں کیا ہے؟ سکوک جن آیان اور منافع کی نمائندگی کرتے ہیں جب یہ ملکیت سے نکل جائیں تو اب انہیں آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے نیچے سکوک کی مختلف صورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کن صورتوں میں اور کب تک سکوک کی خرید و فروخت کی گنجائش ہے، کن صورتوں میں اور کب تک سکوک کی خرید و فروخت کی گنجائش ہے۔ سکوک مرابحہ۔ نمبر 1، سکوک مرابحہ کے اجرا کے بعد موجودات سکوک نقد کی صورت میں ہوتے ہیں۔ سکوک مرابحہ کے اجرا کے بعد موجودات سکوک نقد کی صورت میں ہوتے ہیں۔
नंबर 2, जब सामान खरीद लिया जाता है तो मौजूदा सुकूक आयान की सूरत में बदल जाते हैं। अब नकद बाकी नहीं रहेंगे जब सामान खरीद लिया गया तो। नंबर 3, ये सामान मुराबहा पर फरोख्त कर दिया जाता है तो मौजूदा सुकूक कर्जों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। समझ रहे हैं? जब सामान को फरोख्त कर दिया गया तो अब गोया कि जो सुकूक बचे हैं उनके कर्जों की सूरत में वो कर्जों की सूरत में तब्दील हो जाएंगे। पहली और तीसरी सूरत में सुकूक को कीमत उर्फी से कम या ज्यादा में नहीं खरीदा जा सकता है। क्यों? इसलिए कि सुकूक नकद की सूरत में है, माल की सूरत में नहीं है, सामान की सूरत में नहीं है। जबकि दूसरी सूरत में सुकूक को किसी भी कीमत पर खरीदा और बेचा जा सकता है। क्यों? इसलिए कि उसमें वो सामान की सूरत में हो गए। तो खुलासा ये निकला कि सुकूक मुराबहा में सुकूक अगर सामान की सूरत में मौजूद हो तो फिर उनको ज्यादा और कम कीमत से बेचना दुरुस्त है, और अगर वो नकद की सूरत में मौजूद हो सामान की सूरत में ना हो तो बराबर सराबर और यदम बियदिन बेचना ही दुरुस्त होगा। नकद यानी उसको उधार भी नहीं बेच सकते हैं, और कमी बेशी के साथ भी बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि नकद की बय नकद से लाजिम आएगी जो कि जायज नहीं होगी। सुकूक इजारा अलिफ। नंबर 1, सुकूक इजारा के इजरा के बाद मौजूदा सुकूक नकद की सूरत में होते हैं। बिल्कुल आम सी बात है। नंबर 2, जब चीज खरीद ली जाती है तो मौजूदा सुकूक आयान की सूरत में हो जाते हैं। नंबर 3, जब वो चीज इजारे पर दे दी जाती है तो भी मौजूदा सुकून आयान की सूरत में रहते हैं। लिहाजा आखिरी दोनों सूरतों में सुकूक को किसी भी कीमत पर फरोख्त किया जा सकता है, पहली सूरत में नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नकद की सूरत में है और नकद में नकद से खरीदो फरोख्त करना होगा और बय सर्फ की सूरत लाजिम होगी। तो जब सामान की शक्ल शक्ल में हो तो फिर दुरुस्त होगा, आयान की शक्ल में हो तो दुरुस्त होगा, असमान की शक्ल में हो तो नहीं होगा। सुकूक मुजारबा, सुकूक मुजारबा के इजरा के बाद मौजूदा सुकूक नकद की सूरत में होते हैं। नंबर 2, जब सुकूक से जमा शुदा रकम मुजारिब के हवाले कर दी जाती है तो मौजूदा सुकूक मौजूदात मुजारबा में तब्दील हो जाते हैं। दूसरी सूरत में सुकूक मुजारबा की खरीदो फरोख्त सामान्य तिजारत की तरह की जा सकती है, यानी कमी बेशी के साथ भी की जा सकती है, उधार भी की जा सकती है। और पहली सूरत में जबकि सुकूक जो है वो सिर्फ नकद की सूरत ही में बाकी हैं, अभी सामान वगैरह नहीं खरीदा गया है, तो उसको कमी बेशी के साथ नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें दैन की बय दैन से, समन की बय समन से लाजिम आएगी। सुकूक सलम, सुकूक सलम के इजरा के बाद मौजूदात सुकूक नकद की सूरत में होते हैं। नंबर 2, जब सलम की रकम बतौर समन के अदा कर दी जाती है तो मौजूदात सुकूक मुसलम फीह या सामान सलम बन जाते हैं, जिनकी हैसियत दैन सिलाई की हो जाती है। सिलाई यानी सामान वाले दैन। नंबर 3, जब मुस्लिम फी खरीदार के हवाले कर दिया जाता है तो मौजूदा सुकूक आयान की सूरत में बन जाते हैं। नंबर 4, जब सामान सलम को उसूलियाबी के बाद किसी को फरोख्त कर दिया जाता है तो मौजूदात सुकूक नकद बन जाते हैं। दूसरी सूरत यानी मुस्लिम फी के मुश्तरी के कब्जे में आने से पहले उसकी फरोख्त खरीदो फरोख्त जायज नहीं है, क्योंकि ये दैन की बय होगी। अलबत्ता तीसरी सूरत में सुकूक को किसी भी कीमत पर फरोख्त कर दिया जाना दुरुस्त होगा, क्योंकि इसमें सामान क्या है, वो मौजूदात सुकूक नकद बन चुके होते हैं, जो आयान बन चुके होते हैं, और जब आयान बन चुके हैं तो आयान वाली सूरत में बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसमें गोया कि पहली सूरत और चौथी सूरत में दुरुस्त नहीं होगा,
क्योंकि उसमें नकद ही नकद मौजूद होता है। तीसरी सूरत में बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि तीसरी सूरत में वो आयान की सूरत इख्तियार कर चुके होते हैं। और पहली जो दूसरी सूरत है, उसमें कब्ज़ा के बाद उसको ज़्यादा से भी बेच सकते हैं, कम से बेच सकते हैं, क्योंकि जब तक कब्ज़ा ना हो जाए, वो गोया कि आपकी मिल्कियत में नहीं आए हुए होते हैं। तो सुकूक के सलम में तफ़सील ज़्यादा है, जिसमें पहली बात और दूसरे और आखिरी बात, जिसमें नकद की सूरत में मौजूद होते हैं, तो उसमें मुतलक़न उसको कमी-बेशी के साथ बेचना दुरुस्त नहीं होगा। चौथी सूरत जो है जिसमें मो ये ज जो तीसरी सूरत जो इसमें मौजूदात सुकूक आयान की सूरत में तो बदल जाते हैं, सामान की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, सिर्फ़ रकम की सूरत में नहीं होते, तो उनको खरीद और फ़रोख्त के साथ बेचना दुरुस्त हो जाएगा। और दूसरी सूरत में चूँकि अभी दैन है और वो बाकी है, तो जब तक उस पर कब्ज़ा ना हो जाए और उस पर वो आदमी के ज़िम्मे में ना आ जाए, उसकी खरीद और फ़रोख्त दुरुस्त नहीं होगी। सुकूक मुशारकत में भी क्या है, कोई ज़्यादा तफ़सील नहीं, सुकूक मुशारका के इजरा के बाद मौजूदा सुकून नकद की सूरत में हो, तो इसलिए दुरुस्त नहीं होगा। नंबर 2, जब तिजारत के लिए अशिया खरीद कर ली जाती है, तो आयन शक्ल में ये दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है? दूसरी सूरत में सुकूकुल मुशारका की आम सूरत सामान तिजारत की खरीद फ़रोख्त हो सकती है और बिल्कुल दुरुस्त है, कमी-बेशी के साथ भी बेच सकते हैं। सुकूक इस्तिस्ना में क्या है? इजराए सुकूक के बाद मौजूदा सुकूक नकद की सूरत में होते हैं, इसलिए इसको नहीं बेच सकते हैं कमी-बेशी के साथ। नंबर 2, जब मसनूआत वजूद में आ जाती है, तो आयान की सूरत इख्तियार कर लेती है, इसलिए इसको बेच सकते हैं कमी-बेशी के साथ। नंबर 3, जब उन आयान को फ़रोख्त कर दिया जाए, तो फिर वो नकद की शक्ल में आ जाती है, इसलिए उसको नहीं बेच सकते हैं। पहली सूरत में सुकूक को कीमत समिया से कम या ज़्यादा में फ़रोख्त नहीं किया जा सकता है। दूसरी सूरत में किसी भी कीमत फ़रोख्त कर सकते हैं, जब मसनूआत फ़रोख्त हो जाएँ, तो फिर आगे किसी और सुकूक को फ़रोख्त करना जायज़ नहीं होगा। वो उसूल वही है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं है, कि अगर नकद की शक्ल में मौजूद है, तो नहीं बेच सकते कमी-बेशी के साथ, और अगर आयान की शक्ल में है, तो बेच सकते हैं। इतना उसूल याद रखिए, सुकूक सलम भी हल है, सुकूक मुशारका भी हल है, सुकूक इस्तिस्ना भी हल है, सारे सुकूक हल हैं। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो इतना उसूल है कि आयन की शक्ल में है या रकम की शक्ल में है, बस हो गया मामला हल। सुकूक को वापस खरीद कर लेने का वादा, ये एक अहम चीज़ है कि सुकूक से मुताल्लिक एक अहम मसला ये भी पैदा होता है कि अगर सुकूक जारी करने वाला सुकूक खरीदने वाले से ये वादा करे कि अगर उसके सुकूक फ़रोख्त ना हो पाएँगे, तो वो उसको उसकी कीमत इस्मिया पर खुद खरीद लेगा। तो क्या इस तरह वादा करना और इस तरीके से बगैर रिस्क के के सुकूक बेचना, ये दुरुस्त होगा? तो क्या ये शक्ल दुरुस्त होगी? इस सिलसिले में अगरचे कुछ इख्तिलाफ़े राय है, बाज़ उलमा इसकी इजाज़त देते हैं, बाज़ नहीं देते हैं। लेकिन राजिह यही है कि इस तरह का वादा करना जायज़ नहीं है, कि अगर नहीं बिकेगा तो हम ले लेंगे। क्योंकि ये वादा इस बात को मुस्तलज़म है कि सुकूक खरीदने वाले को नुकसान से बचे रहने और असल सरमाए के महफूज रहने की ज़मानत दे दी जाए, और ये सरमायाकारी के बुनियादी शरई उसूल के खिलाफ है। अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको नुकसान का रिस्क लेना होगा। अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको नुकसान का रिस्क लेना होगा। और इसमें चूँकि नुकसान का रिस्क आप दे नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम खरीद लेंगे। जितने में आपको हमने बेचा उतने में हमसे आपसे ले लेंगे। तो गोया कि आदमी को बिल्कुल छूट मिल जाती है कि अगर नफ़ा मिला तो बेच दें, किसी और से नहीं मिला तो हमारा पैसा तो बचा ही हुआ है। तो ये शरीयत के उसूल के खिलाफ है। इसलिए राजिह बात यही है, राजिह कौल यही है कि इस तरह करना दुरुस्त नहीं है। अभी आगे कुछ तमरीनी सवालात हैं। नंबर 1 है सुकूक और बाउंड्स में क्या फ़र्क पाए जाते हैं? 3 फ़र्क ऊपर आ चुके हैं। सुकूक के इक़्तिसादी फ़वाइद 4 हैं, ऊपर आ चुके हैं। सुकूक नक़द रक़म की नुमाइंदगी करते हैं या ठोस असासा की, दोनों सूरतें हो सकती हैं, ऊपर तफ़सील आ चुकी है कि अगर उससे सामान खरीद लिया गया है, तो क्या कहते हैं, वो फिर वो सुकूक ठोस के नुमाइंदा बन जाते हैं, और अगर नहीं खरीदा गया है या खरीदने के बाद बेच दिया गया है, तो फिर वो नक़द रक़म की नुमाइंदगी करते हैं। सुकूक की दर्ज झेल सूरतों की वज़ाहत करें, सुकूक मुराबाहा, सुकूक सलम, सुकूक इस्तिस्ना क्या-क्या है? तफ़सील ऊपर आ गई है।
आयान की नुमाइंदगी करने वाले नुसूस की क्या-क्या किस्में हैं? सुकूक जारी करने वाला अगर खरीदार से बचे हुए सुकूक को कीमत समिया पर खरीदने का वादा कर ले, तो दुरुस्त है या नहीं है? ये दुरुस्त नहीं है, अभी ऊपर फ़ौरन बात आई है। नंबर 7, सुकूक की खरीद-फ़रोख्त दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है? अगर वो आयान की शक्ल में है तो फिर कमी-बेशी के साथ भी दुरुस्त है, और अगर सिर्फ़ आयान की शक्ल में नहीं है, सिर्फ़ नकद की शक्ल में मौजूद हैं, तो फिर बराबर-सराबर और अदम बेदिन कर सकते हैं, यूँ ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है? बहुत मुख्तसर में पूरी बात आ गई इसमें। तो यहाँ तक बात समझ में आई मशाइख?